بھائی میں نے تو جھوٹ نہیں بولا نا، جو تھا میں نے کہہ دیا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پوری یونیورسٹی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، CCTV کیمرے۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ذرا انجوائے کرو، اس میں ڈرنک بھی ہے، اس میں آئس بھی ہے، اس میں گنگا بھی ہے، بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سین نیوز کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سید ریاض شاہ صاحب۔ سید ریاض شاہ صاحب معروف ہستی ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ان کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بڑے دھوم دھام سے لیا جا رہا ہے۔ ریاض شاہ صاحب حساس ادارے کے ریٹائرڈ آفیسر رہے ہیں۔ سیاسی پشپناہی کی بنیاد پر اعلانیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ان کو چیف سیکورٹی آفیسر تعینات کیا گیا۔ اپنی تعیناتی کے 5 سال سے زیادہ عرصے کے دوران جو انہوں نے وہاں پہ گل کھلائے وہ عوام کے آلموسٹ سامنے آ چکے ہیں، مزید کچھ آ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ان سے اعلامیہ یونیورسٹی میں سیکس اور ڈرگ سکینڈل سامنے آنے کے حقائق انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں ریاض شاہ صاحب۔ جی ریاض صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے جی، بڑی شکر ہے جی، بڑی رحمت ہے۔ آپ سنیں، آپ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا ریاض صاحب، یہ بتائیے شاہ صاحب کہ یہ جو اعلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر جو سکینڈل سامنے آیا ہے سیکس کا اور ڈرگ کا، حقیقی بات بتائیں، کیا یہ سچ ہے؟ بھائی وہ میں نے تو دے دیا نا بیان، سچ ہے جھوٹ ہے تو میڈیا پہ آپ کا بیان آ گیا پولیس انویسٹیگیشن میں۔ ہاں جی، آپ سے 1 to 1 ہے، کیا یہ سچ ہے؟ سچ ہی ہے، اس میں کیا برائی والی بات ہے؟ سچ ہے، سچ ہے۔ اچھا، آپ اس کو برائی نہیں سمجھتے؟ بھائی میں نے تو جھوٹ نہیں بولا نا، جو تھا میں نے کہہ دیا۔ ریاض صاحب یہ بتائیں کہ یونیورسٹی میں تعیناتی کے دوران یہ جو خواتین میل فیمیل سٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈرگ کے دندے پر آپ کیسے ٹریپ کرتے تھے، لے کے کیسے آتے تھے؟ لے کے کیسے آتے؟ کوئی میں اکیلا تو ہوں نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک، جب تک یہ لوگ یوں اکٹھے نہ ہوں تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ جی یہ بات تو آپ کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یونیورسٹی میں جانا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیسے سپلائی ہوگی یا کیسے بچے اس پہ لگیں گے، تو کیسے ہمارے اخراجات چلیں گے؟ اچھا، یونیورسٹی کے اخراجات آپ اسی ڈرگ کے ذریعے چلاتے ہیں؟ نہیں، یونیورسٹی کے نہیں، اپنے اخراجات، نجی معاملات؟ جی نجی معاملات کے جو اخراجات ہیں نا جو اور ہوتے ہیں ہمارے، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، تو کیا وی سی صاحب آپ کے اس گروپ کا حصہ ہے؟ جی وی صاحب کیوں نہیں حصہ؟ کیا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے، یا ہم اس ادارے کے بندے نہیں ہیں، یا اس ادارے میں رہتے نہیں ہیں؟ ایک جو سربراہ ہوتا ہے اسے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کون سا کیسے ہے، اور بڑا بچہ کیسے ہے، چھوٹا بچہ کیسے ہے، یہ سارے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن وی سی صاحب تو اپنے منہ آپ میاں مٹھو بنتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہر وقت اپنی تعریفیں اتنی کرتے رہتے ہیں اور اپنے پیڈ لوگوں سے کرواتے رہتے ہیں کہ جناب میں نہ ہوں تو یہ اعلامیہ یونیورسٹی چل ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بن ہی نہیں سکتی تھی۔ نہیں صحیح بات ہے، وہ خود نا یوں دھکا لگاتے نہیں تو اس طریقے سے چلتی ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں، یہ جو فیمیل سٹوڈنٹ کو بلیک میلنگ کا معاملہ ہے، یہ کس طرح بلیک میلنگ وہاں کرتے تھے ان کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پوری یونیورسٹی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، CCTV کیمرے جی بالکل لگے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ابھی یہ انہوں نے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں نا، لو پوائنٹ بچوں نے، اچھا وہاں سے ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ تم وہاں کھڑے تھے، وہاں کھڑے تھے، وہاں کھڑے تھے، انہیں بلوا لیتے ہیں، بچی کو بھی اور بچے کو بھی۔ بچے سے تو کوئی لین دین ہو جاتا ہے، اچھا، اور جو بچیوں کا مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں بھی ہم جاتے ہیں، پھر تمہاری شکایت اوپر تک کروانی ہے، اچھا تو پھر گھبرا جاتے ہیں وہ۔ اوپر سے مراد بھئی اوپر بھی والدین کو تمہاری شکایت کریں گے، جی، آپ کے پرنسپل سے بات کریں گے، تو اس طریقے سے وہ پھر گھبرا جاتے ہیں۔ اچھا پھر ان کو بلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آفس میں نہ ہوں تو پھر اپنی رہائش گاہ پہ بلوا لیا، وہاں بیٹھ کے ڈسکس کر لی، وہاں مطلب ان کو کہتے بھی چلیں آپ کو معافی مل سکتی ہے ایک صورت پر کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے ذرا انجوائے کرو، اس میں ڈرنک بھی ہے، اس میں آئس بھی ہے، اس میں گنگا بھی ہے، بس۔ جب وہ اس طریقے پہ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ سسٹم چلتا ہی رہتا ہے۔ شاہ صاحب ویسے حقیقت بتائیں
آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ان معصوم بچیوں کو اس طرح ٹریپ کر کے ان کے زیادتی کا نشانہ بنانا، بلیک میل کرنا؟ بھائی اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ ینگسٹر ہیں، جو بندہ اب وہاں ماسٹر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے وہ بچہ تو نہیں رہا، وہ تو جوان آدمی ہے، تو یار ہم بالغ آدمی۔ دیکھیں ہیں تو بچے ہیں کسی کے، آپ کے، میرے، یا کسی نہ کسی کے تو بچے ہیں نا، ان کو ان کی مجبوریوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بلیک میل کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دی، ان کے فیوچر آپ لوگوں نے تباہ کر دیے۔ بھائی وہ ان کے بچے نا، ہمارے بچے تو نہیں ہیں نا، ان کی زندگی تباہی ہمیں سے کیا لینا؟ استغفر اللہ، یعنی کہ ان لوگوں کی زندگیاں، بچیوں کی تباہ کرنا، ان کی عزتیں تار تار کرنا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بھائی انجوائے یور سیلف، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ڈرنک میں ہوتے ہیں، وہ خود پھر ان چیزوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کو زبردستی یا گن پوائنٹ پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، آپ اپنی ذات کی حد تک یہ ساری انجوائمنٹ کرتے تھے یا کوئی اس کے آگے بھی کوئی بات ہے اس میں؟ سر تمام ادارے کا رخ ادھر ہی ہوتا ہے کیونکہ یونیورسٹی ہے نا۔ تمام اداروں سے مراد بھائی اسے آپ یوں کہہ لیں بھی، پولیس بھی کہہ لیں، ہیلتھ بھی کہہ لیں، اور بھی جتنے پرائیویٹ سکول بھی کہہ لیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں بس۔ اچھا، ہاں جی، یہ یعنی کہ شہر کے سرمایہ دار، پولیٹیشنز، یس بیوروکریٹ، یس یس یس، یہ سب لوگ آپ ان سب کو انجوائے کرواتے تھے؟ بھائی انجوائے کر کے بیٹھتے ہیں، سب لوگ ینگ ہوتے ہیں، اولڈ بھی ہوتے ہیں، پھر وہ اس طریقے سے بات آگے چلی جاتی ہے۔ ریاض شاہ صاحب کی جانب سے دیے جانے والے میڈیا پر آن دی ریکارڈ بیان کے مطابق یونیورسٹی میں ٹریپ کی جانے والی بچیاں نہ صرف ان کو اپنی جسمانی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ شہر کے بیوروکریٹس، مختلف پولیٹیشنز، انڈسٹریلسٹ اور دیگر اہم شخصیات کو بھی سپلائی کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی اس گروپ میں انجوائے ڈرنک اور ڈانس والی پارٹی میں شامل کر کے ان کو سپلائی کراتے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے شاہ صاحب آپ کے لیے بھی اور اس پوری قوم کے لیے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری ڈانس پارٹیوں میں کیا وی سی صاحب خود بھی شرکت کرتے رہے؟ کرتے رہتے ہیں، وہ گیٹ ٹوگیدر۔ اچھا جی جی کرتے رہے ہیں، وہ گیٹ ٹوگیدر، مطلب عام آدمیوں کے سامنے وہ نہیں آتے، لیکن ویسے تو سارے موزین شہر ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، علاقے مینز بھائی جو گیسٹڈ پوسٹ کے لوگ جو ہیں ان سے پھر کام بھی تو لینا ہوتا ہے نا۔ شاہ صاحب صحیح بتائیں، آپ کے ساتھ جو مین اس گروہ ڈرگ اینڈ سیکس اسکینڈل کا جو گروہ ہے ان میں مین کردار کون کون سے یونیورسٹی کے افراد ہیں؟ ان کرداروں کے نام سامنے لائیں میڈیا پہ۔ بھائی نام سب کو پتہ ہے، مطلب دیکھیں نا، یہ ڈاکٹر نجم آئیلیٹ، اچھا جی، ڈاکٹر آغا ساجد علی، اچھا، ڈاکٹر کوثر بھٹی، جی، ڈاکٹر ندیم ننا، اچھا، جی جی، یہ اتنے معزز نام، یہ سارے اس گروپ کا حصہ ہے؟ جی، یہ ڈاکٹر غلام جعفر بسکٹ جو المعروف ہیں، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اتنے بزرگی میں آ کے بھی اس قسم کی عیاشیاں کرتے ہیں؟ بزرگ میڈیسن اب بہت ترقی کر گئی ہے۔ اچھا، پولیس میں اور آپ کے درمیان کیا کوئی اختلاف پیدا ہوا تھا جو انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہی آپ کا سسٹم ادھیڑ کے پھینک دیا ہے، یا یہ روٹین کی کارروائی تھی؟ جناب آج تک اس ملک میں جو کچھ بھی ہوا ہے، جی، دیکھیں کہ پکڑا گیا ہو، چند دنوں کی شور شرابہ ہے، آپ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، میڈیا بھی ہے، پریس میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اس کے بعد کام چوپٹ۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا شاہ صاحب، اس دفعہ سی ایم پنجاب، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اور اس دفعہ دیگر ایجنسیاں متحرک ہو گئی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ وہ حال ہوگا کہ پوری دنیا میں ایگزامپل بنے گی، پوری دنیا میں ننگا کریں گے، اور یہ مثال بطور ٹیسٹ کیس لیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں تعلیمی ماحول جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ آپ کسی غلط فہمی کا شکار لگ رہے ہیں مجھے۔ جناب ساری دنیا میں کیا ننگا کریں گے، پہلے ہی ہم ننگے ہیں، اسی وجہ پہ انہوں نے ایلیگیشن لگا کے نا بھی یہ پتہ ہے آپ کو کمیٹی میں کون کون سے لوگ شامل ہوئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کمیٹی کے لوگ کون ہیں؟ اسی یونیورسٹی کے ہی ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی وہ کولیگ دیگر یونیورسٹیوں کے بھی ہیں، صرف آپ کے نہیں ہیں۔ ہیں تو یونیورسٹی ہیں نا، ہاں ہیں تو یونیورسٹیوں کے۔ تو مجھا نہیں پہنا ہوں گی نا۔ استغفر اللہ، آپ کیا سمجھ، ان کو بھی آپ مینیج کر لیں گے یا آلریڈی مینیج ہیں پہلے سے؟ ہر ادارے میں، ہر یونیورسٹی میں یہی کچھ ہو رہا ہے، آج وہ ہمیں دفاع کریں گے، کل ہم ان کو کریں گے، وہ ہمارے خلاف یہ حق میں گواہی دیں گے، ہم ان کے بھی دیں گے۔
یعنی کہ ناظرین ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ تعلیمی اداروں کی طرف سے بنائی جانے والی یہ جو کمیٹی ہے ایک دوسرے کو فیس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر دوسرے ادارے پہ کوئی الزامات آئیں تو ہم مل کے ایک دوسرے کا دفاع کر کے بچائیں اپنے سسٹم کو، اور یہ کام اسی طرح چلتا رہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں جی، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پکڑ ان قانون سے، اداروں سے، کمیٹیوں سے بچ جائیں گے؟ کیا اس بارگاہ میں وہ جو پکڑ اور ہوگی اس سے آپ بچ پائیں گے؟ نہیں، اللہ کی پکڑ سے آپ کبھی نہیں بچ پائیں گے، اور یہ حساب آپ دنیا میں بھی دے کے جائیں گے۔ جو غریب لوگوں کی، جو عوام کی، ہمارے سرائیکی وسیب کی عوام کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ ان کا مستقبل تباہ کرنے کے حوالے سے آپ لوگ کر رہے ہیں، یقین جانی آپ کو زندہ سنسار کرنے کے برابر سزا ملنی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے قانون میں 75 سال ہو گئے اس قسم کے جرائم پہ ابھی تک ترمیم نہیں کی گئی، جس میں سرعام پھانسیاں دی جانے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں ابھی 2 سال ہوئے ان کو آزاد ہوئے، افغانستان میں انہوں نے ایسے کنٹرول پایا ہے کہ سرعام سزائیں دے کے مجال ہے وہاں پہ کوئی چڑیا بھی پر مار جائے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ طارق چیمہ صاحب نے بھی کیا ہے، اس اگر جوڈیشل انکوائری ہوگی، ججز بھی اور اس میں ایجنسیاں بھی ساری شامل ہوگی، دیگر ادارے بھی شامل ہوں گے، تو آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ جوڈیشن ہے نا، ہاں، چلتی رہے گی، پیشی بھی پیشی، پیشی بھی پیشی، پیشی بھی پیشی، ہونا کیا ہے؟ اتنے منجھے ہوئے طریقے سے یہ لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، ہم نے کیا کیا ہے اور اس کے آگے ہوگا کیا۔ آخری سوال ہے، مقامی ایم ایل اے صاحب نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا ہے عوام کے سامنے بھی، حکومت کے سامنے بھی، ادارے کے بھی، وہ بقول ان کے کہ ان کے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، سیاسی طور پہ ان کو ملوث کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت بتا دیں، ان کا بیٹا کس حد تک ملوث ہے ہی وہی ملوث، کراتا ہی وہی ہے، ہماری سرپرستی وہی کرتا ہے۔ بھائی ایم این اے کا بیٹا ہے نا، کر رہا ہے وہ، اس کو کس نے پکڑنا ہے؟ وہ تو ایک سیاسی بات ہے، بھی اس کو پیش کر دیا، وہ خود ہیرو بن گئے ہیں، بیٹے کو لیک ڈاؤن کر دیا اس نے۔ اچھا، یہ بھی آپ کی اس چال کا، اس گیم کا حصہ ہے کہ اس کو پیش کر دیا گیا؟ جی، وہ جو آپ تمام جو پروفیسر ہیں، اس گروپ کے لوگ شامل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وی سی ہیں، چھوٹا عملہ ملازمین ہیں، سیکورٹی کیمپ، ان کے آپ کو پتہ ہے سارے موبائل قبضے میں لیے جانے والے ہیں؟ ساری ویڈیو آپ کی کٹھا چھٹا سامنے آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا، غور کیا کہ وہ سارے موبائل جلا دیے گئے ہیں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ یونیورسٹی اور اس گروپ کے سارے ملازمین کا موبائل جلا دیے گئے، سارے موبائل جلا دیے۔ کس نے؟ جس کے تھے، ہر کسی نے اپنے اپنے موبائل جلا دی۔ اوہو، نہ بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی۔ جی، اب کیا کرو گے؟ جی ناظرین، اب تک کی اعلامیہ یونیورسٹی کی جو صورتحال ہے، ریاض شاہ کی زبانی ہم نے سنی، ان کے آئندہ کے جو عزائم ہیں، جو انہوں نے منصوبہ بندی کر لی ہے، جو انہوں نے پلاننگ کر چکے ہیں، موبائل فون جہاں سے ایجنسیوں نے، اداروں نے ڈیٹا کلیکشن کرنا تھا، سیکس سکینڈل کے حوالے سے، ڈرگ سکینڈل کی، ان کی کس کس کے ساتھ کیا کیا کمیونیکیشن ہے، چند نام تو سامنے آئے، دیگر آنے والے اس سے پہلے ان لوگوں نے تمام چیزیں اپنی جلا دی ہیں، غائب کر چکے ہیں۔ آپ کہاں سے انویسٹیگیشن شروع کریں گے؟ یہ ادارے سیرا کہاں سے پکڑیں گے؟ کہاں تک پہنچیں گے؟ تو ناظرین، اس ایشو پر نہ صرف میں، ہماری پوری قوم، پوری امت اسلامیہ رو رہی ہے۔ پاکستان کے تعلیمی ادارے اس حد تک تباہی و بربادی کی طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔